بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، باب اول عقائد اسلام میں انشاءاللہ آج سبق نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 2، پیج نمبر 6۔ سبق کا نام ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت اور اس کے تقاضے۔ تقاضے لوازمات، ضروریات اس کو کہتے ہیں۔ مقاصد: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ رسالت کا مفہوم بتا سکے، رسولوں پر ایمان کی وضاحت کر سکے، رسالت پر ایمان کے تقاضے بیان کر سکے، عملی زندگی میں رسالت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو۔ پیارے بچوں، رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نبأ خبر کو کہتے ہیں اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور اس عمل کو نبوت کہتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ کتنے پیغمبر بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یعنی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا، اور یہ نبوت کا سلسلہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے، یعنی ہر مسلمان، ہر فرد جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ چند باتوں پر پختہ یقین رکھے گا۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا تھا۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔
تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ہر نبی نے کس چیز کی دعوت دی؟ دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ پیارے بچوں، اب سبق کی دوسری مین ہیڈنگ ہے، وہ ہے رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدق دل سے، سچے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے، سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہے۔ وہ تقاضے کیا ہے، لوازمات کیا ہے، ضروریات کیا ہے، تو وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں پہلا، تعظیمی رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے، بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الاعراف کا آیت نمبر 157 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیروی، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور دنیا و آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہے، قسمت بن جاتی ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، تو وہ لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی سزا بھی سنا دی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا اس سے بھی صحابہ کرام کو منع کیا۔ تو ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اونچی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہوم ورک نوٹ کریں۔ یہ مختصر جوابات ہے۔ اس میں آپ نے سوال نمبر 1 رسول کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ کیوں قائم کیا، اور سوال نمبر 3 خاتم النبیین کون ہیں۔ یہ 3 سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں اور پھر آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف لکھنا ہے اور آپ نے پھر اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر کو گھر میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما